نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ وہ مبارک باسعادت مہینہ ہے کہ جس میں بیت اللہ کا حج کیا جاتا ہے۔ اس کے 10 دن ابتدائی اور 10 راتیں انتہائی فضیلت والی بابرکت راتیں ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے دنوں سے بھی افضل ہے۔ ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن من هذه الایام۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کسی دن میں کوئی عمل کر لے وہ اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے، اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو محبوب ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اس کا اجر ہے۔ وقیام کل لیلۃ بقیام لیلۃ القدر، اور اس کی ایک رات کا قیام وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ تو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کے ہاں بڑے ہی محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ چند اعمال جو سنت سے ثابت ہیں۔ پہلا عمل مسلم شریف کی روایت میں حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی، کہ تم میں سے کس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو اور وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ چنانچہ علماء نے اس عمل کو مستحب عمل قرار دیا ہے کہ ذی الحجہ کی ابتدا سے پہلے انسان اپنے بال اور ناخن کو صاف کر لے اور ان 10 دنوں کے اندر حجاج کی مشابہت کے لیے بال اور ناخن نہ کاٹے جائے۔ دوسرا عمل، ان 10 دنوں میں ابتدائی 9 دنوں میں سے کسی دن بھی روزہ رکھنا۔ آپ نے فرمایا کہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر کا ثواب۔ تیسرا حکم، آپ نے فرمایا کہ اس میں یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ آپ نے فرمایا کہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، رواہ ترمذی، کہ آپ نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس شخص کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں۔ بہت ہی مبارک عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھا حکم تکبیرات تشریق کا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے قدر بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے ذرا آہستہ آواز سے 1 مرتبہ ان الفاظ کو کہنا واجب ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ان تکبیرات تشریق کو ان 10 دنوں کے اندر چلتے پھرتے بھی پڑھنا چاہیے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ذکر ہے ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اس کی تسبیحات بھی کی جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔